محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، بارسلونا جو ہے وہ بہت ہی مردم خیز علاقہ ہے اور یہاں پر بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جو مختلف حوالوں سے کام کر رہی ہیں اور اپنی جو خدمات کے حوالے سے بہت ہی یکتا ہیں، کیونکہ پاکستانی کمیونٹی بہت سے بڑی تعداد میں اسپین کے اندر مقیم ہے اور ایک بہت ہی محتاط اندازے کے مطابق 1 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ہے وہ اسپین کے گرد و رواح میں، اور جس علاقے میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ کتالونیا کہلاتا ہے، اور قریباً نصف کی تعداد میں 50,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ کتالونیا کے اندر مقیم ہیں۔ آج ہم جو ہے ایک ایسی شخصیت سے ملنے کے لیے آئے ہیں کہ جو یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم بھی انہوں نے یہاں پر تشکیل دیا ہوا ہے جس کا نام EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن ہے، اور وہ اس کے یہ صدر ہیں کامران خان صاحب۔ بہت ہی شستہ اور نفیس قسم کی شخصیت ہے، اور امید ہے کہ آج کی گفتگو میں آپ ان سے بہت کچھ چیزیں حاصل کریں گے اور وہ بھی جو ہے ہمیں اپنے بہت ہی اچھے خیالات سے نوازیں گے۔ سب سے پہلے تو کامران صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں۔ بہت شکریہ مرزا ندیم بیگ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا کامران خان صاحب۔ کامران خان صاحب، میرا خیال ہے کہ بلا توقف جو ہے وہ بات شروع کی جائے، چونکہ مجھے آپ کے سامنے بیٹھے اردو بھی جو ہے بہت اچھی بولنی پڑ رہی ہے۔ اچھا خان صاحب، سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے کہ چونکہ آپ ایک پلیٹ فارم کو جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں جس کو EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کہا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نہ صرف اسپین بلکہ پورے یورپ کے اندر موجود ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا اسپیشلی اسپین کے حوالے سے کہ وہ کون سی ایسی اچیومنٹ ہیں کہ جو آپ نے یہاں اسپین میں رہتے ہوئے EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے حاصل کی؟ بہت شکریہ مرزا ندیم بیگ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے یہاں پر، اور میرا خیال سے شاید یہ پہلا موقع ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات جو ہے کنوے ہو، ہمارا میسیج کنوے ہو لوگوں کے پاس، تو ایک مخصوص دائرہ بن جاتا ہے، وہ دائرہ ٹوٹا ہے، تو بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ کا سوال EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کی اچیومنٹ۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن صرف اسپین کی حد تک ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم پورے یورپ لیول پر ہے، اور 16 کنٹریز کے اندر ہم موجود ہیں، اور مزید یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو برسل سے شروعات ہوئی تھی اس کی، اس کے مختلف چیپٹر بنتے رہے۔ اسپین کا چیپٹر آج کی تاریخ میں اس کا پریزیڈنٹ میں ہوں۔ کام کیا ہے؟ کام ہمارا واضح جو موقف ہے وہ ہے کشمیر کے حوالے سے۔ کشمیر کے حوالے سے جو بھی موومنٹ ہوتی ہے ہم کشمیر کے لیے کام کرتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، انڈیا کا جو بھیانک چہرہ ہے اس کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اگر عوامی طور پہ اگر عوامی لوگ آئیں گے، اس معاملے کو ٹیک اوور کریں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، تو اس میں زیادہ بہتری ہوتی ہے بنسبت گورنمنٹ لیول کے جو کام ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دو ملکوں کے درمیان میں، اگر اسپین پاکستان، بیلجیم پاکستان، ہالینڈ پاکستان، ان کے درمیان میں برج کا کردار ادا کریں، یعنی جو بھی اچھا جو پاکستان ہے، پاکستان کو جو پینٹ کیا گیا پچھلے دہائیوں کے اندر کہ پاکستان ایک اسپیسیفک ریاست ہے اور ایک اسپیسیفک سوچ ہے، اس کو ہم نے توڑا ہے، اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹورزم کس طرح کی ہے، پاکستان کے لوگ کس طرح کے ہیں، پاکستان کا کلچر کس طریقے کا ہے، پاکستان کا جھنڈا جو ہرے رنگ کا اور سفید رنگ کا ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ تو ہم نے اوور آل یہ پروجیکشن کی ہے پاکستان کی یورپ کے اندر، اور اسی طرح یورپ کے اندر جو یورپین لیول کے جو لوگ ہیں یا یورپین پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو پاکستان کے وزٹ کروائیں تاکہ یہ خیر سگالی کا جذبہ بڑھے، اور جس بات کے لیے ہم یہاں موجود ہیں ایز اے پاکستانی سفیر، تو پاکستان کے لیے کام کریں، تو اس کے لیے لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں۔ اچھا خان صاحب، میں چونکہ آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، آپ اس سے پہلے ایک کتالان فیڈریشن ہوتی تھی، اس کے بھی آپ پریزیڈنٹ رہے ہیں، لیکن آپ پھر EU پاک فیڈریشن میں آ گئے، اور یہ کوئی وہ فلور کراسنگ والا معاملہ نہ ہی تو ہے اور نہ ہی آپ نے کو کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جہاں کہیں اچھا کوئی پلیٹ فارم نظر آئے تو انسان جاتا ہے، لیکن کیا یہ کام جو آپ بتا رہے ہیں کہ کشمیر کاز کو آگے لے کر چلنا، کیا یہ کتالان فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ممکن نہیں تھا؟ جی، کتالان فیڈریشن، اگر میری جو سیاسی تربیت ہے نا یہاں پر، یعنی یہ جو سوشل ورک میں نے شروع کیا تھا، یہ کتالان فیڈریشن کے ہی پلیٹ فارم سے شروع کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں کتالان فیڈریشن میں نے کام کیا، اس کے بعد میں کتالان فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری بنا، جنرل سیکرٹری بننے کے بعد اس کا پریزیڈنٹ بنا۔ جب آپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، پریزیڈنٹ بننے کے بعد آپ اس کے ممبر ہو جاتے ہیں دوبارہ، یعنی ایک دوسرا ٹرن آئے گا اس میں آپ وہ کریں گے۔ وہ مختلف نوعیت کا کام تھا، وہ کام تھا مقامی لحاظ سے کام تھا، یعنی کمیونٹی کے جو بیسک مسائل ہیں اس کو اجاگر کرنا،
اور اس ٹائم یہ تھا کہ پاکستانی جو تھے وہ بالکل بھی یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں تھے. یہ کتلان فیڈریشن ہی تھی جس نے پہلی دفعہ یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کو یہاں پر, پاکستانیوں کو یہاں پر یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز میں ایکٹیو ہونا چاہیے. تو ہم یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایکٹیو ہوئے, اور جو اس کے علاوہ جو لوگ تھے ان کو بھی کنونس کیا کہ وہ صرف ایک اسپیسیفک پارٹی میں نہ جائیں, تمام پارٹیز میں جائیں. تو وہاں پر ایک ٹرن تھا, وہ ٹرن پورا ہوا اور میں اس کے بعد ادھر سے آزاد ہو گیا. آج بھی ان لوگوں کے ساتھ میری بات چیت ہے, آج بھی جو لوگ جو کتلان فیڈریشن کے صدر ہیں, جو ان کی کابینہ ہے, ان کا حصہ ہوں, ان کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے. ای یو فیڈریشن کے اندر جو بنیادی وجہ تھی جوائن کرنے کی, ایک تو کشمیر کے حوالے سے کوئی ایسا پلیٹ فارم یہاں موجود نہیں تھا. جو بھی پلیٹ فارم ہے وہ یہاں کے مقامی طور پہ پلیٹ فارم ہے. یعنی اسپین کے اگر اندر کوئی کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ کشمیر اسپین کے لیے اسپین کے اندر رہ کے کام کر رہے ہیں. ہم اب جو ہماری اب کوارڈینیشن ہے وہ کوارڈینیشن پورے یورپین لیول پر ہے. تو اس کے حوالے سے ایک اچھا آپشن تھا. وہ وقتی طور پہ لوگ آتے ہیں, لوگ جاتے ہیں, صدر آتے ہیں, صدر جاتے ہیں. یہ نہیں کہ میں صدر ہوں تو ہی کتلان فیڈریشن میں رہوں گا, یا میں صدر ہوں تو ہی پاک فرینڈشپ فیڈریشن میں رہوں گا. اگر مجھے کل کو میں صدر نہیں بھی رہتا ہوں پاک فرینڈشپ فیڈریشن کا, تو موقف بالکل کلیئر ہے. جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے. اچھا خان صاحب, ایک چیز اور میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ چونکہ آپ کشمیر کاز کو لے کر آگے چل رہے ہیں, تو آپ کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہ کشمیر ڈے کے اوپر یا یوم یکجہتی کشمیر جو ہوتا ہے ان 2-3 دنوں کے علاوہ میرا خیال ہے کہ مجھے تو نظر نہیں آتی. اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا یہ میرا خیال صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں بیگ صاحب, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے 14 اگست کا پروگرام کیا اور 14 اگست کا اس دفعہ صرف ہمارا ہی پروگرام تھا. اس کے بعد اتنی بڑی بارسو نیتا کی ٹریجڈی ہوئی, اوبیسلی لوگ نہیں کر سکتے تھے, ہم اس کے اوپر گانے نہیں بجا سکتے تھے یا مختلف لوگ پروگرام نہیں کر سکتے تھے, تو وہ کینسلیشن ہوئی. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے 23 مارچ کا پروگرام کیا ہے, ہم نے کشمیر کے حوالے سے سارے پروگرام کیے ہیں, ہم نے پاکستان کے نیشنل ڈے اور ان فیوچر کے اندر جو اسپین کا نیشنل ڈے ہے اس کے منائیں گے, اور اس طرح جہاں جہاں جو ممالک کے نیشنل ڈے ہیں وہ سب ہم منائیں گے. تو یہ بالکل یہ تاثر نہیں ہے کہ ہم صرف اسپیسیفک کشمیر کے حوالے سے کام کرتے ہیں. کشمیر کے حوالے علاوہ بھی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہم کرتے ہیں. کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جیسے پارلیمنٹیرین ان سے ملاقات ہے, ان پارلیمنٹیرین سے ملاقات کر کے ایک لابنگ ہوتی ہے, ہم وہ کام بھی کرتے ہیں. بعض ٹائم اس کی تصویریں اس لیے ایشو کی جاتی ہیں کہ وہ پھر معاملہ, آپ کو پتہ ہے جب تصویر میں معاملہ آتا ہے تو پھر بہت سارے جو ہے نا وہ نان اسٹیٹ کریکٹر بھی انوالو ہوتے ہیں اس میں, تو پھر ڈائیورشن آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج تک جو کام کیا ہے اور آنے والے وقت میں بھی مزید بہت سارے پروگرام ہیں جو ہم کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم سارے ہی ڈے ہم منائیں. اگر علامہ اقبال ڈے ہے تو وہ جو یہاں کی ایسوسیشن ہے جو یہ کام کر رہی ہے وہ یہ منائیں. آپ ایک ڈیورسٹی لے کر آئیں, یعنی ساری ایسوسیشن ساری فیڈریشن ایک کام نہ کریں, مختلف اس کو اوپن کریں اس پلیٹ فارم کو, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر شامل ہوں اور یہ کارواں بڑھیں. اچھا خان صاحب, تھوڑا سا موضوع سے ذرا بدلتے ہیں کیونکہ کشمیر کے حوالے سے جو آپ کی ایفرٹ ہے اس کے اوپر تو بات ہو چکی. ایک بارسلونا کے اندر جو آپ کی فیڈریشن کے حوالے سے یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ کونسلر یا کونسل خانے کے لیے جو ہے وہ اپوزیشن کا رول کر رہے ہیں. ایسا تاثر کیوں آپ کے بارے میں ہے؟ بیگ صاحب, میں خود بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات کے اوپر. دیکھیں, میں آپ کو آپ کے چینل کے تھرو اور آپ یہاں تشریف لے کر آئے, میں آپ کو ایک واضح بات بتاؤں. یہ ایمبیسی بھی ہماری, یہ کونسلیٹ بھی ہماری, یہ کونسل جنرل بھی ہماری. صحیح, کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ کونسلیٹ یا کونسلیٹ کچھ پالیسیز کے تحت ہو سکتا ہے, اگر کوئی پالیسیز ایسی ہیں جس کے اوپر, اور یہ ہمارا رائٹ ہے بیسک کہ ہم اگر ہماری کونسلیٹ کے متعلق اگر ہم بات نہیں کریں تو ہم رشیا کی کونسلیٹ کے متعلق تو نہیں کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کچھ لوگ جو جن کے ہو سکتا ہے کچھ مفادات ہوں, وہ اس بات کو طول دیتے ہیں, اس بات کو ہوا دیتے ہیں کہ ہم کونسلیٹ کے خلاف ہیں. ہم کہاں پہ کونسلیٹ کے خلاف, مطلب اگر ہم کونسلیٹ کے خلاف ہوتے جس طرح ماضی میں ہوا کہ کوئی بندہ اگر کونسلیٹ کے خلاف ہوتا ہے یا اس کو سمجھ میں وہ کہتے ہیں جی پروٹیسٹ کریں, کیا ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ ہماری تو پہچان ہی پروٹیسٹ ہے کہ اگر ہم جو ہے انڈین کونسلیٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. وہ مشکل کام ہوتا ہے, بڑے آپ کو جو ہے نا ایک ترامیتے سے گزرنا پڑتا ہے. تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کل ہم ایک اپلیکیشن دے دیں کہ ہم جی کونسلیٹ کے سامنے پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی بھی نہیں کیا, ہم نے ہمیشہ ڈائلاگ کا راستہ اختیار کیا. اس میں کچھ جگہ ہمیں کامیابی ہوئی, کچھ جگہ معاملات جو ہے وہ استنکادو ہوئے ہیں, رکے ہوئے ہیں, جمے ہوئے ہیں, منجمد ہوئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا بالکل یہ ایسا کوئی تاثر نہیں ہے کہ ای یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن ہماری تو پہچان ہی پاکستان ہے. اگر ہماری پہچان پاکستان ہے تو کونسلیٹ تو یہاں پر مین ادارہ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہم اس کے خلاف کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے. لیکن بعض مواقع کے اوپر جیسے پچھلے دنوں کووڈ کی تدفین کے حوالے سے معاملات تھے, اس پر آپ ایک جو ہے وہ اپوزٹ پارٹی کے طور پر نظر آئے. پھر اسی طرح سے یہ جو حالیہ واقعہ ہوا آتش زدگی کا, اب اس میں بھی جو ہے وہ تاثر یہی جو سوشل میڈیا کے اوپر
پر آپ کی فیڈریشن یا آپ لوگوں کے بارے میں گیا کہ آپ نے جو ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش کی، ایسا کیوں ہے سر؟ بیگ صاحب اگر آپ زبردست اچھی بات ہے، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا. یہ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوتا ہے 14 تاریخ کی رات کو یہ واقعہ ہوتا ہے، 13 تاریخ کی رات کو واقعہ ہوتا ہے، 14 کا دن نکل رہا ہے. صحیح، ہم دیکھتے ہیں 14 کو بہت سارے لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. 15 کو بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. 16 کو میں یہ بات کرتا ہوں کیونکہ میں قمر سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. قمر کا ایک بھائی، اور ان سے ہمارے ایسے نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات آج کے ہیں، ان کے ساتھ کافی پرانے تعلقات ہیں، پروگرام میں آتے رہے جاتے رہے. یہ قمر کوئی ان کے جو وکٹم تھے، جو قمر سلیم کی بات کر رہا ہوں میں، قمر سلیم کا ایک جو بھائی ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو قمر سلیم، رانا قمر سلیم کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے ساتھ بات چیت رہی، سارے معاملات رہے ان کے ساتھ. اچھا میں دیکھتا ہوں کہ میں نے ان سے قمر کو میں نے فون کیا، ان سے میں نے پوچھا کہ یار آپ بتائیے کہ کیا پوزیشن ہے، کہ ہاں تو اس نے کہا، میں نے اس سے سوال پوچھا یہ، میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کونسلیٹ سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا کہ کونسلیٹ سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا، کونسلیٹ نے ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کری. ہم نے کونسلیٹ کو، مکرم نے مجھے بولا کہ ہم نے کونسل جنرل صاحب کو میسج بھیجے کچھ واٹس ایپ کے اوپر، تو اس کا جواب نہیں آیا. اچھا ان کا جواب نہیں آیا، صحیح ہے، اوبیسلی وہ ہاسپٹل میں تھے، تو یہاں مجھے نہیں پتا کہ وہ ہاسپٹل میں تھے، تو ان کے بدلے ایکٹنگ کونسل جنرل کون تھا؟ اگر ایکٹنگ کونسل جنرل نہیں تھا تو ویلفیئر کونسلر کون تھا؟ ویلفیئر کونسلر نہیں تھا تو ایکٹنگ ویلفیئر کونسلر کون تھا؟ اگر وہ نہیں تھا تو کونسلیٹ کس کے تحت کام کر رہی تھی؟ کوئی تو اتھارٹی ہوگی نا کونسلیٹ کی. لیکن مجھے اس سوال کا بھی جواب نہیں ملا. بات یہ آپ کا سوال نہیں. بات یہ تھی کہ ہم نے ان سے رابطہ قائم کیا، ان سے بات چیت کری. اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ، میں مختصر اس کو کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی بات بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں فنگر چاہیے پاکستان سے، جج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا فنگر کی ضرورت ہے، نادرا سے کنفرمیشن. ہم نے کہا صحیح، ہم ان سے بات کرتے ہیں. میں نے یہ بات کا ذکر ڈاکٹر قمر سے کیا، میں نے یہ بات کا ذکر پروفیسر اقبال لوثر صاحب سے کیا. انہوں نے کہا صحیح ہے. انہوں نے مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کا نمبر بھیجا اور انہوں نے کہا کہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب، اور یہ بات مکرم بھائی کو بھی پتا ہے، رانا کو بھی پتا ہے کہ میں نے ان کا وائس میسج ریکارڈ کر کے شاہ محمود قریشی صاحب کے موبائل کے اوپر بھیجا تھا. پھر ہم نے زلفی بخاری صاحب سے رابطہ قائم کیا، اور اس کے بعد آبویسلی دیکھیں، اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زلفی بخاری صاحب سے بات ہوئی ہے، ہماری شاہ محمود قریشی صاحب سے بات چیت ہوئی ہے، تو وہ جو بھی کراسپونڈنگ کریں گے آفیشلی، وہ آبویسلی کونسلیٹ میں آنی ہے یا ایمبیسی میں آنی ہے. ہم وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم وہ پیپر نکال کے جا کے ہم بولیں نہیں یہ میں نے آپ کو فیکس نمبر بھیج دیا، آپ اس فیکس کے اوپر مجھے بھیج دیں گے جواب. ایسا نہیں ہوتا. جو بھی بات ہونی ہے وہ آفیشلی کونسلیٹ کے تھرو ہوگی. تو اس بات کے اوپر وہ لیٹر آ گیا. اچھا اس کے بعد پھر میٹر نکلا کہ یار کونسلیٹ کے اندر جو ہے نا یہ بچے جب کونسلیٹ گئے تو کونسلیٹ میں ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے. اچھا ہم گئے ہی نہیں ہیں وہاں پر کونسلیٹ میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. وہاں پر جو ہے نا وہ ایک سماجی شخصیت ہے، وہ جاتے ہیں یہاں پر. میں پتہ نہیں کس حد تک آپ مجھے باؤنڈ کریں گے نام لینے کے اوپر، اگر آپ مجھے نام لینے کی. وہاں پر حاجی نوید صاحب گئے، اور حاجی نوید صاحب کی موجودگی میں یہ سارا معاملہ ہوا، اور انہوں نے ہی ہمیں آ کے بتایا کہ یہاں پر یہ بچے کونسلیٹ گئے ہیں اور کونسلیٹ میں ان کے ساتھ یہ بدتمیزی ہوئی ہے. جب یہ ساری بات چیت ہوئی تو وہاں پر کافی غم و غصہ تھا. اس کی وجہ یہ کہ آپ بیک گراؤنڈ کو ذرا تصور کریں کہ 3 ڈیڈ باڈیز رکھی ہوئی، صحیح، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور ایسے میں ان کے ساتھ کونسلیٹ میں بدتمیزی ہو جاتی ہے. اور وٹنس حاجی نوید ہیں، حاجی نوید ہمیں کنوے کر رہے ہیں. میں نے کہا حاجی صاحب یہ جو لوگ گئے انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ تو بدتمیزی ہوئی وہاں پر. اچھا ہاں وکٹمس کی اگر بات کو ایک لمحے کے لیے یہ بھی تصور کرنے کے ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس ٹائم جذباتی ہوں یا غم و غصے کی کیفیت میں ہوں، تو میں نے ان کی بات کو اتنا قاسو نہیں کیا. پھر حاجی نوید صاحب مجھے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے. اچھا یہ غم و غصہ وہاں بڑھ گیا. کچھ لوگ جو ہے نا وہ سلینگ ورڈ یوز کرنے لگے کہ یار اس طرح نہیں، اس طرح اس طرح. ہم نے کہا یار اس طرح یہ طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی بات ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پروٹیسٹ کریں گے. اچھا وہ جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں یہ بات آپ میری وال کے اوپر، مکرم کی وال کے اوپر جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بعد میں اس کی تردید بھی کری ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم سے آپ قرآن پہ حلف لے لیں. اور یہ بات کونسل جنرل آف پاکستان کو بھی پتا ہے اور جتنے معززین ہیں ان کو بھی پتا ہے. ویسے وہ پلے کارڈ کس نے لکھ کے دیے تھے؟ کیونکہ وہ انڈین ایمبیسی کے پلے کارڈ اور آپ کے اس دن کے پلے کارڈ جو ہے وہ دونوں بہت ہی زیادہ ہم ملتے جلتے ہیں، ہینڈ رائٹنگ ایک جیسی ہے، اور اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کھبی پڑی. اچھا بٹ بات یہ بیگ صاحب کس نے لکھ کے دیے تھے؟ اگر اسپیسیفک نام بتایا جائے کہ اس نے لکھ کے دیے تھے تو اس کی کیا اہمیت ہے کہ وہاں جو کونسلیٹ کے کارڈ تھے، اس بات کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت تو اس بات کی ہے کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اب پروٹیسٹ جو ہو رہا ہے یا تو آپ ان کو فوکس کریں یا جن کے خلاف ہو رہا ہے ان کو فوکس کریں. یہاں فوکس یہ ہو رہا ہے کہ یار کونسلیٹ کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ کارڈ کس نے لکھ کے دیے؟ یار وہ کارڈ اگر میں نے لکھے، سپوز اگر میں کہوں کہ میں نے لکھے، اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے وہ کیا ہوا ہوتا ہے یا ہمارا اس میں کوئی آئیڈیا ہوتا تو پھر مکرم نے مائک نہیں پکڑنا تھا، مائک میں نے پکڑنا تھا.
صحیح. اچھا خاص یہ جو واقعہ ہوا بچوں کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ بدتمیزی والا یا جو بھی ناروا سلوک ان کے ساتھ ہوا، اس کے بعد کیا آپ نے کونسل خانے کو اپروچ کیا اور پوچھا اس کے بارے میں؟ نہیں، میں نے کونسل خانے کو اپروچ نہیں کرا. اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کو اپروچ کرنا چاہیے تھا تاکہ آپ کو پتہ چلتا کہ ایسی صورتحال کیا ہے. دیکھیں میں ان کو اپروچ کرتا، کونسل جنرل صاحب کو میں اپروچ کرتا، بات کرتا ان سے، لیکن اس سے پہلے ہی جو ہے نا وہ سارا معاملہ ایسا، ایک ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ وہاں ایک اجلاس بلا لیا گیا ہے معززین کا اور وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں تو پھر آپ ہم سے بات کریں کہ جی ہم نے کیا ہے تو کیوں کیا ہے اور کیا وجوہات تھی، لیکن ہم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا. آپ صرف الزام ہم پہ لگاتے ہیں لیکن آپ ہمارا موقف نہیں لیتے. اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا، یہ آج سے 2 سال آپ پیچھے چلے جائیں. قرارداد پیش ہوتی ہے یہاں پر جو EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے خلاف پیش ہو رہی ہے، جو بارسلونا کے معززین بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں پہ آن دا ریکارڈ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وہ وہاں پہ معاملہ ہو رہا ہے. تو آپ ہم سے تو پوچھیں. یہ جیسے آج آپ پہلی دفعہ، یہ 2 سال کا جو عرصہ ہے نا، اب میں پہلی دفعہ آپ سے بات کر رہا ہوں، یا کوئی اور ایسا بندہ جو اس کو ہمارے کیمپ میں نہیں ڈالتے سوری ہمارے کیمپ میں نہیں ڈالتے، آپ آئیں میرے پاس، آپ سے بات چیت ہو رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم سے تو کبھی پوچھا ہی نہیں کیا کہ پہلے آپ کبھی قرارداد پیش کروا دیتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی سوشل بائیکاٹ. یہ سوشل بائیکاٹ مطلب سوشل کمیونٹی جو سوشل کام کرنے والے ہیں، وہ سوشل کام کرنے والے سوشل لوگوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. پھر یہاں سے ایک جمع غفیر جو ہے وہ میڈرڈ چلا جاتا ہے. اب مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ میڈرڈ کیوں جاتے ہیں، وہ ریزن کیا ہے میڈرڈ جانے کا. اگر وہ جاتے تو پھر میں کیوں نہیں کیا، مجھے بھی دعوت دی جاتی. اگر میں کشمیر کے حوالے سے کوئی پروٹیسٹ کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ انڈین ایمبیسی کے سامنے آئیں سارے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ کامران خان کا EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن کا پروٹیسٹ. یار آپ کاز دیکھیں نا، کاز کیا ہے. کون بندہ تھا جو آج کی تاریخ میں اتنا بڑا کشمیر کا پروگرام ہو رہا تھا تو انڈین قونصلیٹ کے سامنے کھڑا ہوا؟ یہ ہماری ضرورت تھی نا کہ ہم کھڑے ہوئے. تو پھر آپ ہماری شکل دیکھتے، اس کے بعد آپ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ وہاں تو کوئی تشریف لے کے نہیں آتا. اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جی جو کشمیر کا پروگرام ہے وہ فلاں صاحب کا پروگرام ہے، اور اس کی تشہیر آپ قونصلیٹ کی جو ہے نا آفیشیل ویب سائٹ پہ کرتے ہیں. تو یہ الزامات تو ہمیں لگانے چاہیے. لیکن میں خیر اس بات کو بھی چھوڑتا ہوں. ہم دوبارہ اسی بات کے اوپر آتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں نے کونسل جنرل صاحب سے بات چیت کری کہ لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ جو بدتمیزی ہوئی ہے معاملہ، میں نے نہیں کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد ہمیں جواب آ گیا. اس کے بعد ایک ویڈیو دکھا دی گئی اور ویڈیو دکھا کے کہا گیا کہ یار یہ جو ہے نا یہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا. مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا بات ہوئی، کیا نہیں ہوا، کہاں پہ معاملہ ہے کیا نہیں ہے، کیونکہ ہم اسپیسیفک تو کسی کے خلاف نہیں ہیں. کل کو جو لڑکیاں وہاں کام کر رہی ہیں میری ماں بہن بیٹیوں کے برابر ہے. میری وائف اور میری بہن بھی وہاں پہ کام کر سکتی ہے کیونکہ وہاں انوائرمنٹ ہے کام کرنے کا. اچھا خاص ابھی آپ نے چونکہ کشمیر کے حوالے سے بات کی اور کشمیر پروگرام کا حوالہ آیا کہ جو آپ نے انڈین قونصلیٹ کے سامنے پروٹیسٹ کیا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے اس میں کیا ساری ہی جتنی بھی یہاں پہ کشمیری نمائندہ تنظیمیں ان کو شرکت کی دعوت دی؟ پھر آپ کو پتا کہ اس پروٹیسٹ والے دن ہی غالباً اسی دن ہی ایک اور پروگرام بھی ایک ریسٹورینٹ کے اوپر ہوا، وہ بھی کشمیر کے نام پر تھا، بہت بڑا پروگرام تھا. کیا آپ نے اس میں شرکت کی؟ اگر یہ دونوں طرف جو ہے شرکت نہیں ہوئی تو اس کی کیا وجہ ہے سر؟ بیگ صاحب مجھے آج تک قونصلیٹ کے اندر جتنے اجلاس ہوئے ہیں مجھے ایک کی بھی جو ہے وہ انویٹیشن نہیں ہے. جتنے کشمیر کے حوالے سے پروگرام ہوئے ہیں مجھے کسی کی انویٹیشن نہیں ہے، اور جو لاسٹ ٹائم پروگرام ہوا تھا اس کی بھی انویٹیشن نہیں ہے. صحیح، اگر یہ پبلک پروگرام ہوتا روڈ کے اوپر ہوتا. پروٹیسٹ میں آپ نے سب کو انویٹیشن دی تھی؟ پروٹیسٹ کے اندر میں نے یہ جو اسپیسیفک لوگ ہیں نام لے کے ان کو میں نے انویٹیشن نہیں دی. اس کی وجہ یہ کہ اس کا لیما یہ ہے کہ ہم انڈین قونصلیٹ کے سامنے جا رہے ہیں اور آپ لوگ وہاں پہ تشریف لے کر آئیں. صحیح، سارے لوگوں کو، اور وہ اوپن ہے وہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں مائک ہوگا تو میں آپ کو تقریر کروں گا. انڈین قونصلیٹ کے سامنے آپ سمبولک طور پہ کھڑے ہو جائیں آپ. لیکن اگر جب کوئی پروگرام ریسٹورینٹ کے اندر جاتا ہے تو پھر اس کی آنرشپ آ جاتی ہے. ادھر ایک اسپیسیفک بندہ ہوتا ہے جو اس کا میزبان ہوتا ہے، اور اس کے اندر میں زبردستی تو نہیں گھس سکتا کہ یار میں بھی کشمیر حوالے سے کام کروں تو میں بھی لازمی یہاں پر گھسوں گا. تو میں وہاں نہیں جا سکتا تھا. ہمارے جو بھی پروگرام ہے، میں نے آپ کو پہلے دن آپ کے ساتھ تو خیر ابھی بات ہوئی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ کنورسیشن رہی ہے میری. کشمیر کے حوالے سے جو بھی ہم کام کریں گے اس کے لیے کسی بندے کو کوئی دعوت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر آپ آئیں کیونکہ جو بھی پروگرام ہوگا وہ اوپن ہوگا، انڈین قونصلیٹ کے سامنے ہوگا یا رامدار آباد پر ہوگا. جس دن بھی ہم ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کشمیر کے لیے کوئی پروگرام کریں گے اس دن میں اسپیسیفک سب کو دعوت دوں گا. صحیح. اچھا خاص اب یہ تو خیر جتنا مرضی ان معاملات کو کریتے رہے تو وہ اس میں کوئی انتہا نہیں آئے گی میرا خیال. اب کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ ان مسئلوں کو جو یہ قونصلیٹ کی اپوزیشن والا تاثر ہے اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کو ختم کرنے کے لیے بیگ صاحب بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایکول بنیادوں کے اوپر گفتگو کرنی پڑے. صحیح ہے، صرف الزام تراشی سے نہیں ہوگا. ہمارے کانوں میں جب یہ آواز آتی ہے اور یہ 25 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ چند شرپسند، آپ تصور کریں کہ وہ چند شرپسند کہتے ہیں کہ ایک شرپسند نہیں، وہ کیا یہ
कौन से जनरल साहब का वर्जन भी कभी आया कि शर्ट पसंद है? नहीं, उन्होंने तो बैठ के बोला ना कि टोला कर रहा है ये टोला कर रहा है। हमने उस टोले को नहीं कहा कि वो टोला हम है, लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश करती है और सोशल मीडिया पे ये बात मूव करती है, इसका मतलब है कि वो जो टोला है वो हम है। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि आज की तारीख में हम जो है वो फ्रंट स्टेट पे खड़े हुए, फ्रंट लाइन में खड़े हुए हैं, कश्मीर के हवाले से हमारी जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि वो सारा आप तीनों स्टार मुझे ही लगा दें, जो लोग हैं उनको भी करें, लेकिन हमारा भी तो स्टेक तस्लीम करें ना कि हम यहाँ काम करते हैं। और ये नहीं कि हम इसलिए काम कर रहे हैं कि आप हमारा स्टेक तस्लीम करें, हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, हम काम कर रहे हैं कश्मीर के लिए, हम काम कर रहे हैं इंडिया का वो भयानक चेहरा बेनकाब करने के लिए जो डेमोक्रेसी की आड़ के अंदर आगे पिंतार किया हुआ उसने डेमोक्रेसी का, और पीछे जो है वो शैतान छुपा हुआ है। लेकिन मैं फिर वही दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका हल क्या है? क्या समझते हैं कि कैसे ये हो तो ये मामला सारे बेहतर हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप अकेले कश्मीर का अलग लेकर चले या कोई दूसरा भी लेकर चले या तीसरा भी चले? तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर होगा कि हमें इसमें अपने जो पाकिस्तानी अदारों को भी शामिल करके उनकी पुष्पराई भी हासिल करनी चाहिए। तो इसके लिए आपके ज़हन में क्या हल है? एक मुश्तरका इजलास बुलाएं, उसके अंदर जितने लोग स्टेक होल्डर हैं जो कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, जो कश्मीर के लिए काम कर रहे हैं, वैसे अगर आप सारी फेडरेशन को लाना चाहते हैं, सारी फेडरेशन को लाएं, सारी एसोसिएशन को लाएं, सारी तंजीमात जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको लेकर आएं, नहीं तो आप एक इजलास बुलाएं। इजलास के अंदर हम एजेंडा रखते हैं, हम अपना एजेंडा रखते हैं, लोग अपना एजेंडा रखते हैं, सारे उसके ऊपर जो मुश्तरक रायमल आता है उसके लिए बिल्कुल हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। शहर का हिस्सा है दिल साहब, इस शहर की हकीकत है, हमारा एक एसोसिएशन एक फेडरेशन है। आप मुझे बताइए कि यूरोप के अंदर आपको EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन से तमंगर आवाज़ कहीं नजर आती? कोई है ऐसी एसोसिएशन, कोई है ऐसी फेडरेशन जिसने 16 मुल्कों के अंदर बैक वक्त इंडियन कॉन्सुलेट के सामने प्रोटेस्ट किया हो? कोई है ऐसी एसोसिएशन, ऐसी फेडरेशन जिसने यूरोपियन पार्लियामेंट के नाइफ प्रेसिडेंट को जो है वो पाकिस्तान का विजिट करवाया? कोई है एसोसिएशन जिसने यूरोप के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर करारदाद कश्मीर के लिए पेश करी है और उसको कामयाब करवाया? कोई है ऐसी फेडरेशन जिसने एक पूरी लॉबिंग करके 28 के बाद 56 पार्लियामेंटेरियन को जो है ना इस बात के ऊपर साइन करवाने पर मजबूर किया हो कि कश्मीर के अंदर जो हो रहा है वो जुल्म है और आप इसको जो है ना रिकग्नाइज करें? वो करारदाद इंडिया के पास जाती है, वो पेपर इंडिया के पास जाते हैं। ये तो हम है ना। अगर मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई और है, फलां है या कोई और दूसरा नाम है, तो वो तो सारा हमारा क्रेडिट तो फिर हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको जाता है ना, जो यहाँ से ऑपरेटिंग हो रही है। तो हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं। तो डायलॉग का बिल्कुल मेरे प्लेटफॉर्म से बिल्कुल मैं आपको पूरी गारंटी के साथ ये बात करता हूँ कि हमारा बिल्कुल फोरम ओपन है डायलॉग के लिए। जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस कंडीशन पे चाहें, हम आने के लिए तैयार हैं पूरी EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के साथ। बहुत शुक्रिया खान साहब, मैं इन अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, हमने EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के सदर जनाब कामरान खान साहब का मौक़िफ़ आपके सामने रखा और बात सीधी सी वही है कि गिले शिकवे हैं, कुछ शिकायतें हैं और ये जो है आपस में मिल बैठ कर ख़त्म होंगी। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले के अंदर सारे एक दूसरे के साथ जो है वो बाम हाथ मिलाकर और मुश्तरका जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं। तो खास साहब, मैं भी इसी उम्मीद के साथ कि आप इंशाल्लाह इस ऐसी कोई काविश हुई तो उसमें जो है वो आप हरावल दस्ते का काम करेंगे, आपके तमाम दोस्त भी। तो इसी के साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह किसी नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।